ہماری عبادات اس سے خالی, ہمارے معاملات اس سے خالی, ہماری معاشرت اس سے خالی, ہمارے اخلاق اس سے خالی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک صحابیہ تھی, اس کے شوہر نے کہا صحابہ کہ میں جہاد کے جا رہا ہوں, گھر سے باہر قدم نہ رکھنا میری اجازت کے بعد. چلے گئے, ساتھ میں باپ بیمار ہو گیا, تو وہاں سے پیغام ہے بیٹی دیکھ لے مجھے آ کے. تو بیٹی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دو, شوہر منع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, شوہر نے منع کیا, کیا کروں؟ کہا میری اجازت نہیں ہے. شوہر کی اجازت ہوگا, میں اجازت نہیں دے سکتا. وہ ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی. باپ بہت بیمار ہو گیا, پھر پیغام جو ہے حضور نے منع کر. یہاں تک کہ باپ مر گیا تو پیغام بھجوایا کہ باپ کا چہرہ قبر میں جانے سے پہلے دیکھ لیں. حضور کو پیغام بھیجا, یا رسول اللہ باپ کو دیکھ لوں ایک دفعہ, آخری دفعہ زندگی میں. حضور نے منع کر. ابھی باپ کو دفنا دیا. اگلے دن ان کے شوہر آئے, ان کو رو کے قصہ سنا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا, جاؤ اس عورت کو کہو کہ اس نے اپنے نفس کی نہیں مانی, اپنی مرضی نہیں چلائی, اللہ رسول کی بات مانی. اللہ نے اس کے باپ کو بغیر حساب کے باپ کو جنت میں ڈال دیا. یہ اتنا آسان بات ماننا یہ کیوں ہو گیا کہ باپ کو شکل دیکھنا چھوڑ. ایک کالے سے صاحب بیٹھے ہیں اور ایسے منہ لٹکائے. دوسرے کا بھی خیریت ہے, منہ کیوں لٹکا ہوا؟ کہا ایسے یا رسول اللہ. کیا شادی ہوئی کیا رسول اللہ؟ مجھ کالے سے بدلے سے کون شادی کرے ہے؟ تو اس علاقے میں بڑی خوبصورت لڑکی ہے, میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں, کیا اس کو میرا پیغام دے, اس سے شادی کرنے نکالتے ہیں. دور سے لیتے دور سے ماں باپ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجا شادی کا. کہا اچھا تیار ہے. کہا حضور نے اپنا نہیں میرا بھیج ہے. کہا نہیں بھائی جاؤ تمہیں سن کو. کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی سنے دو, ماں باپ مروا دو گے, اللہ کے نبی نے کہا اس کو ناراض کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا. ماں باپ بھی ڈر گئے, کس کا انکار کریں. بیٹی تیار ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اب آئے واپس حضور میں لڑکا, حضور نے کہا اب کیا ہوا؟ حضور نے کہا تو کچھ ہے نہیں, کنگال ہوں میں, کیا کروں گا, شادی کیسے کروں گا؟ تو میرے پاس کچھ چیزیں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کے دیا, پہلی نکال جا اس سے سامان خریدے, لڑکی سے آج ہی نکاح کر لے, آج ہی گیا. اب دوڑے ہوئے جا رہے ہیں, سوچو کیا خوشی ہوگی, اتنی خوبصورت لڑکی مس ورلڈ میں مل رہی ہے اور میری جیسی شکل, تو کیا اندر خون دوڑ رہا ہوگا کہ جلدی جاؤں. اور وہ گئے, شاپنگ کی اور جا کے نکاح کی ترتیب بنائی. ابھی جا رہے تھے لڑکی لینے, یہاں سے اعلان ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے, تعداد کی کمی ہے, کون تیار ہے. اب انہوں نے جہاد کی طرف دیکھا, ٹیم کی جیسے لڑکی کی طرف دیکھا یا اللہ کو دیکھا, سامان بیچا اور سیدھا جہاد میں گئے اور اللہ کے رستے میں جا کے جان دیا. اتنا آسان کیسے ان کے لیے ہوگا؟ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, ہمارے لیے آسان ہے. جہاں بھی آپ میں سے کون کون انشاءاللہ امریکہ میں جو ایرکسن اس کو نوکری کرے گا 5 لاکھ ایکسٹرا ملیں گے, میں تیار ہوں. یہ آپ کی تو بیوی ہے منے مہینے میں, ارے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ ہے نا, میں تیار ہوں. آپ کی تو اما کو نہیں, ارے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ ہے نا, میں تیار ہوں. ہم سب تیار ہیں اور لوگ چل رہے ہیں وہ بیچارے. لیکن آپ نے 3 دن کیا یہ کہاں لکھا ہے؟ 25 سال سے امریکہ پاسپورٹ لینے کے ہیں, وہ سب لکھا, یہ کہاں لکھا؟ ہم کر رہے ہیں قربانی, ہم محنت کر رہے ہیں, لیکن صرف محنت کے ڈائریکشن سے الٹا ہے. ایک آدمی چھکا مارنے کی کوشش کر رہا ہے, چھکا مار نہیں لگا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بیوقوف بلہ سے سیدھا کر, پہلے بلہ کی جگہ پہ 3 چھکے کے. ہمارے صرف بلہ ٹیڑھا, جہاں محنت اللہ نے کہا کرو اس کو چھوڑ کے وہاں محنت کر رہے ہیں, تو سب اللہ کا نظام ہے. حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا مبارک آئے, ابراہ لشکر لے کے ہاتھیوں کا, یہ گئے اس کے پاس, یہ لمبے تھے 7-7.5 فٹ کے. ابراہ کی شکل دے کے وجہ دے کے نیچے آ کے ساتھ بیٹھ گیا. کہا حضرت کیسے آئے؟ کل تم نے میرے 100 اونٹ لے دیا, ان کو لینے آئے. کہیں میں تو سمجھا آپ خانہ کعبہ کو بچانے آئے. کہنے بھائی اونٹ کا میں مالک ہوں, اپنے اونٹ لینے آئے. وہ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ خود ہی دیکھے گا, وہ جانے تو جانے, وہ تجھے خود ہی دیکھ لے گا, تو میرے اونٹ واپس. آج کیا ہم نے کہا نہیں یار, میں اگر دین کا کام کروں گا تو بچے کون پالے گا؟ میں تو رب ہوں, اللہ تھوڑی رب, میں رب ہوں, بچے پالتا ہوں, اللہ تھوڑی پالتا ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے پال دیا, ٹھیک ہے, شادی میں گرم ٹھنڈا دودھ کرتے ہیں, لیکن اب تو میں بھی تو ہوں, اللہ ہے ٹھیک ہے, میں بھی تو ہوں. اگر میں نے گھر چھوڑ کے حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ میں حفاظت کروں گا. میرے پیارے دوستوں کو اس کلمے, یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ رزق سے نکلنے کی وجہ سے آج ہمارا دل بالکل اندھا ہو چکا ہے. اس سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ, تنظیمیں, علاقائی, قومی, دینی, سب لڑ. کیوں؟ ہم متقی نہیں. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے یہ متقی بننے کی محنت. ایک دفعہ متقی بن جاؤ پھر تو یہ انضمام پیروں کی اولاد ہے, یہ ہمیں گستاخ رسول سمجھ کر. تو میں نے کہا انضمام بھائی گستاخ رسول آپ ہمیں کیوں سمجھتے؟ اس کو مجھے سوال کیا نا, تو میں نے کہا انضمام میں ایک بات بتاؤ سر, اگر میں تمہارے والد کے گستاخی کروں تو کیا تم مجھے اپنے گھر میں گھسنے دو گے؟ اگر تو گاڑی جو برا والا کہا نہیں, میں تو نہیں گھسنے دوں گا. میں کہا لگا تمہارا والا کتنا تعلق. میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اللہ اس کو اپنی مسجد میں 4 مہینے رکھیں گے کہ چلو 4 مہینے ٹھہرو, 4 ٹھہرو 5 مہینے کا دماغ تمہارا خراب ہے. حضرت نبی اللہ کی تلوار ہے, حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما وہ کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کی سردار.
جو ان کا دشمن ہو, جو ان سے بغض رکھے, اللہ اس کو مسجد میں ٹھہرائیں گے, جاؤ مسجد میں 4 مہینے اور کھانے کھاؤ اور احترام کرو, جاؤ میرے گھر میں عیاشی کرو. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو گھر میں داخل کرتے ہیں. تو بالکل, کیونکہ دل اندھا ہے, اس لیے ابھی ہمیں اسلام سمجھنا ہے. جب انسان آنکھوں سے اندھا ہو تو 7 رسی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ایک علاقے میں ہاتھی آ گئے تو 3 اندھوں نے بھی کہا ہم ہاتھی دیکھیں گے. تو تم لوگ کیا دیکھنا, دکھا دو یار, ہم بھی دیکھیں گے, کیا چلو لے چل. اب جب تینوں اندھے واپس آئے, لوگوں نے ہاتھی کیسا تھا, جس کے ہاتھ میں دبائی اس میں رسی تھی یار, رسی تھی یار, رسی لگی, جتنا بڑا ہاتھی تو رسی لگے. جس کے ہاتھ میں سون لائی کیسا ہوگا, سانپ تھا, کچھ ٹیڑھا میڑا, بال بڑا تھا, منہ کھولا اس اور چیزیں جس کا پیر ہے اس میں کیا ہو گیا, کوئی کھمبا تھا, وہ میں نے پکڑا کھمبا. شاید ہم نے بھی اسلام کو کیا اندھوں کا ہاتھی بنا, جو جس سے سمجھدار ہے. کیونکہ متقی ہونے کی شرط نہیں, متقی ہونے کی 3 شرطیں ہیں. اپنے ایمان کو ٹھیک کرو اور نماز کو قائم کرو اور اپنے مال کے خرچ کو ٹھیک کرو. جب تک میرے پیاروں ہم 3 کام نہیں کریں گے, ہم نے کبھی قرآن ہدایت نہیں دیں. سب سے پہلے اپنے دل کو صحیح کرو. 10 سال جو قرآن اترا صرف دل کو بنانے کا. ایک دفعہ دل میں کلمہ ڈال دو. اب گولی لے کے مار رہا ہے, چور کو ڈرا رہا ہے, چور نے 4 جماعت مار دی, گولی ہاتھ. اب یہ کہہ رہا ہے یار گولی سے چور مر جاتا, میں تو مار رہا ہوں. پھر اگلے دن کی آج ماروں گا, گولیاں 4 ماری, چور نے پھر 4 جماعت مار. کسی نے کہا میری جان گولی بندوق میں ڈال, پھر دیکھ کیا. ابھی جو کلمے کی گولی یہاں زبان میں رکھی ہے, اس کو دل میں ڈال کے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. ابن عمر کی گولی دل میں تھی, انہوں نے شیر کو گرا اور تھپڑ مار کے ہٹا دیا. ہماری گولی کیا ہے, ہم بیوی کو گھورتے ہیں, وہ آگے جماعت مار کے ہم الٹا نظام. گولی ہاتھ سے نکلی ہے, ہاتھ کی گولی قرآن کی آیتیں جو ہے, ہاتھ کی گولی ہاتھ میں ڈالے, پھر دیکھیں بیوی کیسے گھورتی, پھر دیکھیں بیوی کیسے ڈرتی. بچے کو ہم نہیں ڈرا سکتے. انگلینڈ امریکہ میں بچے کو ڈرایا گھورے, وہ فون کرتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے فرائٹن کیا ہے, اس کو جیل میں ڈال دیں, ہفتے کی جیل میں. تو آج کی آیتیں آپ سے نکلی, اب آج کا اثر الٹا اثر ہو رہا ہے. کان کی آیتیں کان سے ہوتی ہے, کان کا اثر ختم. آج کی آیتیں پیر کے ایسے سارے نکل, کیوں کہ کلمہ دل سے نکل گیا. یہ تو سبھی میں پہلی محنت ہے, کلمہ دل میں ڈال دو. لا الہ الا اللہ دل میں 4 رفتوں سے جاتا ہے, دماغ سے, آنکھ سے, کان سے, زبان سے. اور میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میری سوچ میں یہی ہوتا. مجھے پتا نہیں تھا قرآن عزیز, لیکن عمران خان جیسا بڑا کھلاڑی, اس نے ہمیں جو سمجھائے باتیں ساری قرآن عزیز. تو دیکھو دل کو مضبوط کر لو. یہ 1 لاکھ کے سامنے آدمی نہیں کھیل سکتا. وسیم اکرم میرے ساتھ کلکتہ جا رہا تھا, 1.25 لاکھ کا مجموعہ تھا ٹیسٹ میچ. تو جب ہم گراؤنڈ میں انٹر ہوئے تو 1.25 لاکھ آدمی بیٹھے شور کر رہے تھے, اور میری ٹانگیں کاپ گئی. وسیم اکرم بڑا دل کا کھلاڑی تھا, وہ بڑا پلیئر ہو گیا. ہماری ایسی ٹانگیں کاپی کے 26 رن کے آؤٹ ہو گیا, ساری بار ہو گئی. تو میرے خیال پریکٹس ہوتا ہے آدمی بڑا پلیئر, میں نے آج تک بنتے نہیں دیکھا. بڑا پلیئر کون ہوتا ہے, جس کا دل بڑا ہوتا ہے. ساری محنت دل کی ہے, دل بڑھا لو, دل کو بنا لو سارا. ہمارے ایک کھلاڑی انگلینڈ میں کراچی سے گیا, دل کا میں اثر بتا رہا ہوں. جب دل میں کسی چیز کا تعلق ہوتا ہے تو حالات کیسے بدلتے ہیں. وہ کھلاڑی اوپر لیفٹ ہینڈر عامر شیور میں بیٹھ کے لنچ کیا, 3 دن کا میچ تھا. ابھی گیا لنچ سے پہلے اتنا گریز وکٹ, 6 وکٹ تھا, 90 کر دیا. صحیح چیز ہے, 150 رن ہو گئے لنچ سے پہلے. سارے آئے گی صحیح نظر کی ضرورت تھی, مزاق کیا انہوں بولر نے, عامر شیور ختم ہو, ہمارے پاس پلیئر مل گیا. تو وہ میں بیٹھا ہوں تو اس کے کہا یار تو نے تو ریڑھ مارتی میلکم کی, اتنا مار ماری ظالم کو. یہ میلکم تھا, یہی تو میلکم تھا امید والا. اب جناب لنچ سے پہلے سے ایک گیم سوئنگ نہیں ہو رہا تھا. اب میلکم دل کے اندر گھسا کام کے ذریعے, اب کھوپڑی میں میلکم گھسا, اور لنچ کے بعد اتنا سوئنگ شروع ہو گیا. ایک دم 3 اوور میں کتنے اڑ کے آ گئی, 6 گیندیں لگیں گی آپ پڑتی ہوں. اب بتائیے کیا یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. مال سے ہوتا ہے اچھا, اور مال کے اللہ مال کے پاس کرتے ہیں, مال 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 مال. سچے تندولکر گھاس کو دیکھتا ہے اور آگے کہتا ہے گھاس سے پوچھ لیتا ہے, ایسی کس طرح چوکے مارتا ہے, باقیوں کو اتنا سوئنگ ہوتا ہے. شین وان سب کو ڈرائیو کرتا ہے, سچن کی نام ڈرائیو مار جاتی ہے. سچن شین وان کا اثر نہیں لیتا, نہیں ہوتا شین وان سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ورلڈ کپ 99 میں اتنا سوئنگ ہو رہا تھا بیٹنگ کر رہا تھا ہر پلیئر کو, مجھے اتنا کبھی نہیں ہو رہا تھا. اور کہتے تمہیں سوئنگ کیوں ہوتا, مجھے بھی نہیں پتا تھا. کیوں کہ میں نے پچ کو دیکھا ہی نہیں تھا ورلڈ کپ. مگر میں پچ نہ دیکھا, مجھے عادت نہیں. تو پچ دیکھ لو تھوڑی سی گیلی ہے, اور میں مجھے نہ سنا. شان سے اندر بات آتی, پچ گیلی ہے, دل میں کیا اب یہ پچ گیلی ہے, گیلی ہے, گیلی ہے, گیلی ہے. دماغ میں نیورون بن رہے, گیلی ہے, گیلی ہے, گیلی. دیکھیے ہاں گیلی ہے, گیلی ہے, 5 کو سنائی گیلی ہے, گیلی ہے. اب زبان کی گیلی, اب رات کی گیلی, صبح پچ یوں کر رہے سارے دن. اب فیلڈر آج کمر ٹوٹی گیا نا, جیسے کپتان جگہ کپتان میں ذرا تھکا ہوں, مجھے ذرا کہیں چھپا دے گیند میں. میں نے 17 سال میں بات دیکھی,
جو فیلڈر گیند سے صبح سارا دن گیند اس کے پیچھے لگے، ادھر جا رہا ادھر جا رہا ہے، کپتان نکال دے گا۔ جو کیچ سے بچا سارے کیچ اس کے پاس۔ 2001 میں ہم آسٹریلیا گئے تو ہم بریٹلی نیا نہیں آیا تھا کہ 200 مائلس پہ گیند کرتا، تو مجھے کسی نے بتایا، میں کہ بھائی مجھے نہ بتاؤ، وہاں جا کے دیکھیں گے۔ میں بالکل ان پٹ میں نے بند کیے تھے، میں کہ مجھے بتا، جیسے مودی نہیں کان میں انگلیاں ڈالتا اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، اگر اس سال سنے کہ بھائی پریزیڈنٹ کی بڑا ہے پھر اس کا اثر نہیں ہوگا، پھر اس کے دن میں پریزیڈنٹ کی بڑائی آئی، کان میں انگلیاں ڈال، میں نے کان میں انگلیاں ڈالی۔ تو وہ گئے وہاں، اب میں نے وہاں دیکھا لاہور میں وہ سارے پلیئر بریٹلی کو پریکٹس باؤنسر یہ سارے ایکسرسائز ہو رہے ہیں۔ اب میں جب آسٹریلیا گیا، پورے آسٹریلیا کے 2.5 مہینے کے سفر مجھے 3 باؤنسر ہوئے اور پورے بیٹسمینوں کے باؤنسر کی بارش ہوئی، جو باؤنسر سے ڈرے گا سارا دن اس کو باؤنسر ہوتے ہیں۔ یہ سارا دن کا نظام ہے میرے پیاروں۔ آج مسلمان دیکھتا ہے کیسے اس کا